السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ عمران خان صاحب نے 4 مارچ کو الیکشن کیمپین کا آغاز کا اعلان کیا تھا۔ 5 مارچ پیمرا نے تقاریر نشر کرنے پر پابندی لگا دی۔ 6 تاریخ کو یعنی سوموار کے دن جو ریلی کا اعلان کیا گیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے، اور 7 تاریخ کو دفعہ 144 لگا دی گئی۔ احتجاج، دھرنے اور مظاہرے بند کر دیے گئے۔ آج خواتین کا بھی عالمی دن ہے۔ آج لاہور میں خواتین کے ساتھ کیا ہوا ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک نگران حکومت ہے اس وقت پنجاب میں۔ ختم خواتین کا عالمی دن بھی تھا۔ یہ حالات اور مناظر سارا دن لاہور میں دیکھے گئے۔ ایک طرف مریم نواز شریف صاحبہ پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر چکی ہیں۔ کل انہوں نے شیخوپورہ میں جلسے سے خطاب کیا۔ اگر دونوں مناظر آپ دیکھیں تو آپ کو سٹارک ڈفرنس نظر آئے گا 2 مناظر میں۔ کیسے ایک طرف پروٹوکول جو ان کا رائٹ ہے اس وقت، کیونکہ الیکشنز کا اعلان ہو چکا ہے اور پنجاب میں الیکشن کا شیڈول آ جا گیا ہے، تو ساری سیاسی جماعتوں کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین چلائیں۔ لیکن ایک طرف وہ الیکشن کیمپین چل رہی ہے، دوسری طرف دفعہ 144، تشدد، لاٹھی چارج، پولیس نے کنٹرول سنبھال لیا لاہور کا، پیمرا نے پابندی عائد کر دی کوریج کرنے پر۔ یہ جانے ہم ان حالات کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان آج جاں بحق ہوا، بڑی افسوسناک بات ہے۔ وہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے نیوز میں بھی دیکھ رہے تھے، ان کی ایک فوٹیج چل رہی تھی۔ فاروق حبیب نے اور اب تحریک انصاف کی طرف سے یہ ٹویٹس بھی کی جا رہی ہیں، پریس کانفرنس میں بھی اعلان کیا گیا ہے کہ وہ کارکن پر تشدد ہوا جس کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو گئے۔ یہ سیاسی ورکرز ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو ابھی تک اس بات کا احساس نہیں کہ 3 مہینے بعد بھی زندگی ہے اس ملک میں، زیادہ سال چلا لیں گے، 1.5 سال چلا لیں گے، اس کے بعد بھی زندگی ہے۔ کیا یہی کام کرنے کے لیے اگر انہوں نے کیئر ٹیکر، سپوزڈلی کیئر ٹیکر یعنی جو نگران سیٹ اپ ہوتا ہے، وہ ایک بڑا غیر سیاسی سیٹ اپ ہوتا ہے۔ یہ واقعات 25 مئی کو ہوئے، ایک سیاسی حکومت تھی۔ اس طرح کے واقعات اگر نگران حکومت کے دوران جب الیکشن کا شیڈول آ چکا ہے، ایک تعجب کی بات ہے، بڑی افسوسناک بات ہے، شرمندگی کا مقام ہے۔ جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں، دیکھیں بہت سی ایشوز ہم نے ابھی بات کی تھی، عامر میر صاحب سے آپ کو سناتے ہیں، اور یہ جوان کی خبر تھی، نوجوان کی، یہ ہمیں تھوڑی لیٹ ملی، ہم نے کیونکہ ریکارڈ کیا ان کے ساتھ چھوٹا سا سیگمنٹ کہ کیوں یہ سب کچھ آج لاہور کی سڑکوں پر ہوا، اس کی وہ وجہ کیا بتا رہے ہیں۔ گفتگو سنیے گا، بڑی دلچسپ گفتگو، آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا اس میں۔ وجہ تو وہ نے پہلے 1 سوال 2 سوال میں بتا دی، لیکن گفتگو سنیے گا وہ کیا رہے ہیں۔ السلام علیکم عامر میر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی عامر میر صاحب، پنجاب میں ظاہر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے ایک ریلی کی کال دی تھی لاہور میں، محکمہ داخلہ کی جانب سے لاہور میں احتجاج، دھرنوں، مظاہروں پر پابندی عائد کر دی، 144 نافذ کر دی گئی۔ کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی اب اگلے 7 دن نہیں ہوگی اس ماحول میں جہاں الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی آ چکا؟ دیکھیں، آج جو یہ 144 انفورس کیا گیا تھا، اس کی بنیادی وجہ عورت مارچ تھی لاہور میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایشو بن جاتا ہے، چونکہ عورت مارچ جب بھی اناؤنس کرتے ہیں اپنا یہ آرگنائزرز، تو پھر ایک جو دوسری سائڈ ہے ملا حضرات، وہ حیا مارچ کی کال دے دیتے ہیں، اور پھر ایسی دھمکیاں بھی تھیں کہ ہم عورتوں پہ تیزاب پھینکیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم بڑے کیئرفل ہیں، اور ہم نے عورت مارچ جو ہے ان کے آرگنائزر کو یہ ایشورنس دی تھی کہ آپ کو فل پولیس پروٹیکشن ملے گی، اور کوئی کسی قسم کا ہم چانس نہیں لیں گے کہ کوئی ایسا انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو جائے۔ لیکن عامر صاحب، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ لاہور کا عموماً میں نے دیکھا ہے جب 2 ایونٹس ہو رہے ہوں عموماً ایک ہی شہر میں، آپ نے دیکھا ہے الیکشنز میں ایک طرف مسلم لیگ نون جلسہ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کر رہی ہے، پی ٹی آئی کر رہی ہے، ایک ہی شہر میں 4 جگہوں پہ بھی جلسے ہوتے ہیں۔ یہ تو مینج کیا جا سکتا ہے، بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا تھا۔ کسی ایک کو ایک جگہ کی ریلی دے دیں، دوسرے کو دوسری جگہ مختص کر دیں کہ وہ وہاں پر ایک جگہ پہ کر لیں۔ یہ 7 دن کے لیے آج عورت مارچ صاحب نے 7 دن کی پابندی کا اعلان کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اگلے 7 دن میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ لاہور میں پی ایس ایل چل رہا ہے، اور ادھر ہائی سیکیورٹی الرٹ چلتا ہے،
تقریباً آپ دیکھتے ہیں کہ جب میچز ہو رہے ہوتے ہیں تو شہر بھی جو ہے اس میں ٹریفک کا کتنا پرابلم چل رہا ہوتا ہے. پھر یہاں پہ 2 انڈر پاسز بن رہے ہیں. ایک انڈر پاس بالکل قذافی اسٹیڈیم سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. ٹریفک کا بڑا ایشو چل رہا ہے. پھر یہ کہ یہ جو خان صاحب نے کال دی, انہوں نے کال دے دی کہ میں جاؤں گا داتا دربار. اب عورت مارچ ہو رہا ہے ناصر باغ کے ایریا میں, اور ناصر باغ کے ایریا کو کراس کر کے آپ نے جانا ہوتا ہے داتا دربار. اب پتہ نہیں اس کال کا کیا مقصد تھا, اور مطلب آپ مجھے بتائیں کہ عورت مارچ چل رہا ہے, اس کو کیسے یہ کراس کر کے جاتا جو خان صاحب کا مارچ تھا. یہ تو پرابلم تو ہونا ہی ہونا تھا. پھر ٹیررزم چل رہا ہے, 3 پروونسز میں سوئسائڈ بامبنگز اٹیکس ہو چکے ہیں فدائین, اور اس کے بعد اب یہ الرٹ سارے چل رہے ہیں کہ انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے پنجاب میں, اسپیسیفکلی لاہور کو. یہ آپ کو پتا ہے 2 سال پہلے بھی پی ایس ایل کے میچز کے دوران ایک سوئسائڈ بامبر جو ہے, لیکن عامر صاحب یہ تو بڑے آرام سے بات چیت کے ذریعے آپ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیں, ہوم منسٹر جا سکتے تھے, تحریک انصاف کو بتاتے کرکٹ میچ فلانے دن ہے, آپ اس دن یہ نہ کریں, اس دن عورت مارچ ہے, اپنا مارچ کسی اور طرف شفٹ کر لیں. یہ تو پیار محبت سے بڑے طریقے سے اگر کام کرنا چاہیں تو ہو سکتا تھا. اس وقت کے حالات دیکھ کر عامر صاحب یہ لگتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کو کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دینا چاہتے, جس کی وجہ سے یہ 7 دن کا پابندی لگا دی گئی. نہیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ پیار محبت والے لوگ ہیں. آج دن تک جب سے یہ اقتدار سے باہر ہوئے ہیں, ایون جب یہ اپنے اقتدار میں تھے, انہوں نے اپوزیشن سے کوئی پیار محبت سر, لیکن آپ اپوزیشن نہیں ہیں, آپ حکومت نہیں ہیں, آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, اور ہمارا فرض ہے نہیں. لیکن سر یہ گفتگو دیکھیں, آپ اپنی انٹینٹ یہ دکھا رہے ہیں جس طرح آپ ان کے مخالف ہیں. آپ تو ایک نگران سیٹ اپ ہے جو نیوٹرل ہونا چاہیے. جو بھی خیر اس ملک میں نیوٹرل تو نہیں ہوتا, مانے گا وہ ہم اس کے مخالف. یہ بات تھی کہ اگر آپ کہیں کہ قانون پر عمل درآمد نہیں کر رہے, مجھے سمجھ, آپ نے تو یہ دیکھا بھی نہیں کہ وہ قانون پر عمل درآمد کریں گے یا نہیں. آپ نے تو پہلی پابندیاں لگا دی, آپ نے تو یہ سوچ لیا کہ یہی ہوگا. نہیں, یہ پابندی آپ کے خیال میں کیا صرف یہ اس ریلی پہ لگائی گئی تھی؟ سر میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں, کل میں نے دیکھا مریم نواز صاحبہ نے شیخو پورہ میں چنگا گرج برس کے اپنا الیکشن کیمپین کے سلسلے میں ایک ریلی کی اور جلسے سے خطاب کیا. سرگودا میں کیا. سر دیکھیں آپ پنجاب کے ہیں نا, یہاں پہ آپ منسٹر پنجاب کے ہیں, پی ایس ایل کے میچز چلنے ہیں, یہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا پرابلم ہوتا ہے. سر میں آپ سے اتفاق بھی کر لوں اس بات پہ, کیونکہ ایک بڑا ٹورنامنٹ ہے, ہمارا مارکی ٹورنامنٹ ہے یہ. اس کی ہمیں پرسیپشن بھی بنا کے رکھنی ہے, پرسیپشن بچانا بھی ہمارا ہی کام ہے, اور پورے پاکستان کا کام ہے. یہ کسی ایک حکومت کا, یہ کسی اپوزیشن کا نہیں. اسی وجہ سے میں آپ کو صرف پرسیپشن بتا رہا ہوں کہ روز مسلم لیگ نون اپنے جلسے جلوس کر رہی ہے, جو ان کا رائٹ ہے اس ماحول میں جب الیکشن اعلان ہوگا. ہماری پرسیپشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ہم اگلے 7 روز میں جب تک یہاں فائنل نہیں ہو جاتا, ہم ایسی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے ہونے دیں گے اگر, تو پھر پرابلم ہی پرابلم ہے. لاہور اس وقت اتنا جیم ہے, ٹریفک پرابلم چل رہا ہے, اس سے پہلے بھی چل رہا ہے. اس وقت ٹوٹل لاہور میں یہ ڈنڈے لے کے نکلے ہوئے تھے اور پتھر مار رہے تھے. انہوں نے ایک ایس پی کا بھی سر پھاڑا ہے, 9-10 پولیس والے اور زخمی کیے ہیں, اور ڈنڈے لے کے گاڑیاں توڑ رہے ہیں. مطلب یہ اگر اس کو آپ ان کا جمہوری, سر میں نے تو گاڑیاں جو توڑنے کی فوٹیج دیکھی ہے عامر صاحب, اگر آپ میری اسکرین پہ چل رہی ہے فوٹیج, جس طریقے سے پولیس ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو آرڈر ہی توڑنے, یہ 25 مئی مجھے یاد آ رہا ہے. اب یہ اس میں پولیٹیکل بات نہیں ہے, دیکھیں آپ ان کو روکیں, لیٹ سے آپ کے آرڈرز ہیں ان کو روکنے کے, یہ ایک مجبوری ہے. 25 مئی جو ہے وہ کیا گسانہ ہے کربلا, 25 مئی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ ہوا تھا 25 مئی کو؟ کیا کوئی لاش گری؟ کیا کوئی واقعہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. 25 مئی ایسا کون سا واقعہ ہوا تھا جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں؟ آر وی ریئلی گوئنگ ٹو ڈیفینڈ واٹ, ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو روکنا آپ کے خیال میں کچھ, اچھا جو قانون ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے؟ اگر بالکل قانون کے ساتھ, لیکن اگر کسی گورنمنٹ نے 144 انفورس کیا ہے تو آپ اس کو جو وائلیٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تاکہ ادھر دنگا فساد ہو. میری بات سنیں, دیکھیں اس ملک میں آپ بھی جانتے ہیں قانون کا استعمال سیاسی بنیادوں پر کیا جاتا ہے, صرف قانونی بنیادوں پر نہیں. اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ 144 اس وقت لگا دی گئی تھی, دیکھیں اگر آپ پولیٹیکل ریلی کسی کی روکنے کی کوشش کریں گے, میں آپ کو یہاں پر فوٹیجز دکھا سکتا ہوں پچھلے 20-30 سال کی, کہ جب بھی آپ سیاسی جماعت کو اس کی ایکٹیویٹی سے روکیں گے وہ ریئیکٹ کرے گی. آپ اس کو یہ آپ کا رائٹ ہی نہیں کسی گورنمنٹ کا کہ کسی کو روکے.
اپنا آئینی حق استعمال کرنے سے وہ ختم کر دیں. سر قانون کیا ہے؟ املاک کی حفاظت کرنی ہے. دیکھیں 144 کی انفورسمنٹ جو ہے وہ جس مقصد کے لیے ہوتی ہے وہ کیا مجھے بتا دیں ذرا. اور اگر 144 ہے اور اس کی انفورسمنٹ ہوتی ہے اور اس کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے اور روزانہ کرتا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ سر اگر 144 لگائی سیاسی وجوہات سے جائے گی. دیکھیں عامر صاحب لیٹ می آنیسٹلی ٹیل یو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ یو آر اے کیئر ٹیکر سیٹ اپ. عورت مارچ ہو رہا ہے تو ہم نے اس کا پیسفل انعقاد کروانا ہے. سر میں آپ کو راستے میں جو بھی رکاوٹ ڈالے گا اس کو ہم روکیں گے. میں سب سے اچھی بات تو آپ نے یہ کہی کہ آپ ایک نگران حکومت ہے. آئی ہوپ کہ یہ ساروں کو پتا ہو کہ وہ نگران حکومت ہے, وہ کسی سیاسی جماعت کی گورنمنٹ نہیں ہے اس وقت. ایک دوسرا عامر صاحب, جب آپ وین یو ٹیک ایکشن, جب آپ لوگوں کے ایکشن سے پتا چلتا ہے کہ کوشش کیا کی گئی ہے. ہم بچے نہیں بیٹھے. اگر آپ کی گورنمنٹ کی جانب سے یہ کوشش کی جاتی ٹو ریچ آؤٹ کہ خان صاحب عورت مارچ ہے, پی ایس ایل ہے, برائے مہربانی اپنے وینیوز چینج کر لیں, اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہیں پہ آئیں گے. ایسی ایفرٹ نہیں ہوئی ہوگی سر. اگر آپ نے ہوئی ہے تو بتائیں. ہر مرتبہ ایسی ایفرٹ ہوتی ہے اور ہر مرتبہ آپ نے بات کس سے کی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی جو کہ عدالتوں میں نہیں جانا چاہ رہا وہ ہمارے ساتھ. سر آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یو آر اسٹل اے کیئر ٹیکر سیٹ اپ. آپ کا مسئلہ نہیں ہے وہ عدالتوں میں جاتا ہے یا نہیں جاتا. یہ مسئلہ پی ڈی ایم کا ہے, یہ مسئلہ نون کا ہے, یہ مسئلہ پیپلز پارٹی کا ہے. یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں نہیں, میری بات سنیں. اور سب سے بڑا مسئلہ عدالت کا ہے. ہمارا مسئلہ یہ اس لیے ہے کہ خان صاحب 2 روز پہلے تک کہہ رہے ہیں کہ میرے ٹانگ کا پلستر جو ہے وہ ابھی اترا نہیں ہے, میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا. 2 روز بعد وہ اچانک جو ہے پولیٹیکل ریلی کی کال دے دیتے ہیں. سر یہ بات میں کل بیٹھ کر پی ٹی آئی کا بندہ میرے ساتھ بیٹھا تھا, میں نے کہا آپ کل ریلی کیسے کریں گے, آپ اگر آج یہ لکھ کر دے رہے ہیں کہ عدالت نہیں جا سکتے. لیکن یہ میں سوال پوچھوں, نون پوچھے, پیپلز پارٹی پوچھے, یہ سوال ہے. سر یہ آپ کا ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو نہیں ہے. یہ نہیں ہے سر. آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہیں, آپ نگران حکومت ہیں. آپ سمجھیں جس طرح آپ روبوٹس ہیں. مجھے تو فائلز ہو گئی اور میں تو دیکھ میری ٹانگ کا پلستر جو سر آپ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ نگران حکومت ہیں. سمجھیں آپ نیوٹرل ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں جو نیوٹرل ہوتا ہے اس کو لگتا ہے نیوٹرل کا بنیادی کام یہ ہے کہ اس نے پیسفل ایٹماسفیئر جو ہے سر آپ نے عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کرنا انلیس عدالت آپ کو آرڈر کرے. سر آپ نے عمران خان کی پالیٹکس اس کی عدالت میں پیش ہے, یہ عدالت جانے. اگر آپ کو حکم دے گی عدالت, آپ کی پولیس جائے گرفتار کرے, عدالت میں پیش کرے. آپ نے صرف الیکشن کرانے, آپ کو پتا نا, اسی لیے آپ کے پاس پوسٹنگ ٹرانسفر کا بھی اختیار نہیں ہے. آپ کے پاس بجٹ 5 کروڑ سے اوپر پیسے سائن کرنے کا اختیار نہیں ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس. آپ اس حد تک آپ کو پنجرے میں بند کیا گیا کہ آپ کا صرف اور صرف ایک کام ہے الیکشن کرانا, سیاست نہیں. الیکشن کرانا اور فساد روکنا. فساد جب تک نہیں روکیں گے الیکشن کیسے ہوگا؟ سر کل آپ کہیں کہ عمران خان کو روکنا, فساد روکنا ہے, اس کو کیا کہیں گے پھر؟ عمران خان روکنا, دیکھیں یہ اب آپ عمران خان کو سیٹ کے لائیں گے. سر کیونکہ آپ کل آپ نے کیا, میں تو کہوں یہ مسلم لیگ نون کا رائٹ ہے کہ مریم نواز ریلیز کر رہی ہیں. الیکشن اناؤنس ہو گیا, ان کا کام ہے, آپ نہیں روک سکتے ان کو ریلیز کرنے سے. پی ٹی آئی کی رائٹ ہے کہ وہ یہ کریں. یہ کروشل ہیں. ان 7 دنوں میں جب پی ایس ایل جو ہے یہ ختم ہو جائے گا, اس کے بعد یہ کریں جو مرضی انہوں نے کرنا. سر ویسے یہ سوچ لیں, آپ نے کہہ دیا پی ایس ایل ختم ہو جائے گا, 7 دن بعد روکنا پائے گا تو کہ روکو گے؟ 7 دن بعد بھی روک لوں گے, کوئی پرابلم نہیں. سو یہ پلان روکنے دا ہے, 7 دن بعد بھی روکو گے تو ہن بھی روکو گے. جو بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرے گا انہوں اسی ڈکاں گے. سر کیا جلسہ کرنا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے؟ وہ جب جلسے کا تو انہوں نے کال دی نہیں نا, انہوں نے ریلی کرنا ہے, ریلی کی کال دی ہے جس روز خواتین مارچ ہو رہا ہے اور اس روٹ پہ وہ جا رہے ہیں جس پہ خواتین مارچ کر رہے ہیں. 7 دن بعد کی بات کر رہا ہوں سر. چلیں یہ تو میں نے آپ کو میں نے اسی لیے کہا کہ اگر آپ لوگ بہتر طریقے سے انگیج اور ڈیل کر لیتے, یقین مانیں اس وقت نظر آ رہا ہوتا لوگ کہتے ہیں آپ کو کہ جہاں جی آپ بات کی تھی. کرے گا جو بات آپ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی مذاکرات کے ساتھ بیٹھ کے بہتر طریقے سے کوئی کام نہیں کرتے. سر آپ کا کام ہے اہتمام حجت, آپ نے حجت پوری کرنی ہے. ایٹ لیسٹ آپ کے پاس یو ہیو لیگس ٹو اسٹینڈ آن کہ ہم نے اپنی حجت پوری. سر ہم نے ان سے بات کی, ہم نے ان سے کہا کہ یہ اپنے روٹ بدلیں, وہ نہیں بدل رہے, ہم کیا کریں؟ آپ کے پاس ایک کم از کم کوئی وجہ تو ہو ہاتھ میں. ہمارے پاس جو وجہ ہے کاشف صاحب آپ کو بتا دیا, انہوں سے رڑکی جاؤں گے, اگر لسی نو تو پھر مکھن بگڑا. چلو میں دسو الیکشن کرانے لگے ہو کہ حالے نہیں ہونے؟ الیکشن جو ہے شیڈول آ گیا الیکشن کا, تو الیکشن ہی کروانا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے, اور کیا کرنا. سر میں دونوں ویسے پراولیج کہہ رہے ہیں, ابھی میں لاہور میں تھا 2-3 دن پہلے, تو میں جو 2-3 دن سے پروگرام میں سنا رہا ہوں واقعہ,
ब्यूरोक्रेट्स, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट लाहौर के, उनसे बात हुई तो मुझे कहा कि सर इलेक्शन तक ही बनेगा कासिम। मैं कहा सर इलेक्शन को मुझे नजर नहीं आता, रुकेंगे कैसे, तरीका क्या है? उन्होंने कहा सर तरीका तो हमें पता नहीं, नतीजा आपको बताते हैं, इलेक्शन नहीं होने। ये ब्यूरोक्रेसी आपकी लॉ की कह रही, मैं तो ऐसे नाम बता दें। तौबा सर, मेरा भरा गया, मैं नाता क्यों दस नहीं, फिर देखो ना, मैं अगर आपसे ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया तो उसके बाद हम इलेक्शन की ही करवाएंगे ना इंशाल्लाह। आई होप कि हम आइन और कानून के तहत हम सब इलेक्शन कराएंगे एंड होप इट गोज थ्रू पीसफुल। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, निगरान हुकूमत के, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। अतर काजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान डार साहब हैं, फैसल करीम कुंडी साहब होंगे। इस वक्त मसला यह है कि हालात देखकर यानी ये जिस तरीके से हैंडल किया गया सारा मामला, आज जो हालात आपको, और ये याद रखिएगा ये इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, इलेक्शन की एक्टिविटी अब होनी है, जगह जगह इलेक्शन दफ्तर खुलेंगे, जगह जगह जल्द से जुलूस होंगे। ये क्या हो रहा है लाहौर में? देखें, एक तो जो निगरान वजीर साहब जिस तरह, और एक कारकुन भी आज एक कारकुन जांबाग हो गया, उसकी डिटेल्स आ रही हैं, इस तरह की डिटेल्स आ रही हैं कि कहीं वो पुलिस की हिरासत वगैरह में था, मुबैना तौर पे इल्जामात मुख्तलिफ लग रहे हैं, तो सारी इंक्वायरी होने की जरूरत है। लेकिन जो वजीर साहब, जो निगरान हुकूमत के वजीर है, वो बार बार दफा 144 की जिक्र कर रहे थे और कानून के इन्फोर्समेंट का जिक्र कर रहे थे। काशिफ साहब, अगर दफा 144 की आप खिलाफ वर्जी करें तो क्या ये पुलिस को राइट देता है कि वो आपकी गाड़ी तोड़ दे? ये चीज हम पहली दफा नहीं देख रहे। हमने यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी देखी, माजी में गुल्लू भट्ट के साथ जो पुलिस ने किया, उसके साथ मिलकर गाड़ियां तोड़ी। इसकी नजीर कहीं नहीं मिलती कि एक जमहूरी मुआशरे में आपकी लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसियां हैं वो, जबकि उसी तरफ दूसरी साइड पर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही है। बिल्कुल, यानी आप ये, मैं केयर टेकर मिनिस्टर साहब को ये कहता कि अगर आप हालात देखें तो बाहर बैठे बंदे को यही नजर आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि इनको जलसा जुलूस करने की इजाजत है, इनको जलसा जुलूस, इन तरीके इंसाफ को जलसा जुलूस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, दूसरी इसमें क्या, जिस तरह निगरान वजीर साहब हैं, वो खुद एक सहाफी हैं, फिर मोहसिन नकवी साहब वो खुद एक सहाफी हैं, मीडिया से उनका ताल्लुक है। इनके रवैयों में इतनी शिद्दत, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट वो इस तरह का सलूक करेगी आम लोगों के साथ। तो मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है और आपको वाज़ेह इंटेंट नजर आ रही है कि आपने सियासी एक्टिविटी रोकनी। हाँ, इसको बेहतर तरीके से भी उन्होंने जो कुछ पॉइंट्स उठाए वो बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं। जी, PSL हो रही है, इसमें यहां पे ये हो सकता है, वो हो सकता है, उस हद तक तो आप मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो पुलिस का रवैया, उससे लगता यह था कि बाकायदा तौर पर पुलिस को कहा गया है कि इनके साथ आपने रवैया सख्त। अभी डार साहब, राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा PTI के शैतानी मार्च को रोकना, लगता है ऐसा कि वो हमारी अंग्रेजी में कहावत है ना, ग्लव्स आर ऑफ, अब सब नंगे होकर सामने आ गए। एक चीज गवर्नर KP आपने देखा, उन्होंने कहा इलेक्शन की तारीख तो नहीं है, हुकूमत बार बार कह रही है इलेक्शन की तारीख नहीं है। जिस तरीके से लाहौर की सड़कों पर जो कुछ हुआ है उसको देखकर लगता है कि PTI का कि वो मंजी ठोकने वाली जो पंजाबी मिसाल है ना, ये मंजी ठोकने वाली ताड़ी, ये नहीं, आपको ये कुछ करने, ये आगे का हालात चंद दिनों का जो है ना, ये शुरू का ट्रेलर है, उसका तैयार है सबके लिए। देखिए काशिफ, साफ और वाज़ेह नजर आ रहा है कि हुकूमत दुश्मनी पे उतर आई है। और अभी जब मैं सुन रहा था पंजाब के जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, मुझे तो उनकी गुफ्तगू से एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि वो निगरान वज़ीर हैं। उनकी तो सारी गुफ्तगू आपके साथ ऐसी थी कि वो बाकायदा पार्ट एंड पार्सल बने हुए हैं, हुकूमत के साथ हैं, उसका हिस्सा हैं। और जिस तरह वो बार बार बता रहे थे और PTI को फिक्स करने की बार बार बात कर रहे थे। और बिलाल अली का जो कत्ल हुआ है, ये सोशल मीडिया पे वीडियो आ चुकी है, वो पुलिस वैन में जा रहा है, पुलिस कस्टडी में है। तो मैं तो आपके प्रोग्राम में बराह रास्त समझता हूँ कि इसकी FIR मोहसिन नकवी साहब पे, जो वजीर आला इस वक्त पंजाब पे, उन पे कटनी चाहिए, क्योंकि ये सारी पीछे मास्टरमाइंड राना सनाउल्लाह है, मोहसिन नकवी है, ये लोग ही है ना। चंद रोज कबल मैं देख रहा था, राना सनाउल्लाह कह रहे थे जी हम मुकम्मल दुश्मनी करके दिखाएंगे, इमरान खान को हमेशा इन्होंने कुचलने की बात की है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स को कुचलने की बात की है। तो आज तो उन्होंने अमली तौर पर हमारे एक वर्कर को शहीद कर दिया। 40 रोज से बिलाल जमान पार का आ रहा था। आज जी उसकी फुटेजेस चली है थोड़ी देर पहले ARY पे, उनकी जो जमान पार्क के बाहर वो मौजूद होते हैं। मैं कुंडी साहब से ब्रेक से पहले उनका व्यू भी ले लूं। कुंडी साहब, ये जो हो रहा है ये आपको सूट तो कर रहा होगा, आपको शायद अच्छा भी लग रहा होगा, आप लोगों की मर्जी और आपकी पॉलिटिकल ख्वाहिशात के शायद मुताबिक भी होगा,
لیکن یہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے اور مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ کل کوئی بھی اس کے ریسیونگ اینڈ پہ ہوگا. یہ یاد رکھیں، جو مثالیں آج کریٹ ہو رہی ہیں کنڈی صاحب، یہ کل کے لیے اچھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کاشف، آپ نے جو بھی بات کی، میں بیسیکلی آج ٹریول کرتے مجھے جو بھی نیوز ملی اور اس طریقے سے لاہور میں جو چیز ہوئی، میں اس کو ایز اے پولیٹیکل ورکر بالکل سپورٹ نہیں کرتا ہوں. ایز اے پولیٹیکل ورکر ہر کسی کو جمہوری حق بنتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے. احتجاج ایک جمہوری عمل ہوتا ہے جس کو آپ احتجاج کر سکتے ہیں ایک ڈیموکریٹک طریقے سے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں جو ہے فیوچر میں پولیٹیکل اس کے لیے دیکھیں. پہلے بہت زیادہ اس ملک میں پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، پنجاب کا اسکیجول آج آ گیا ہے، کے پی کا آنے والا ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ دفاتر کھلیں گے، گلی گلی محلے محلے علاقوں میں دفاتر کھلیں گے، اور پھر جو کہ ڈیموکریسی کا، جمہوریت کا الیکشن، تو دس از، ہم تو دیکھیں آپ لوگ ایز پولیٹیشینز، اور میں کہتا ہوں ہمارا ورلڈ کپ ہوتا ہے، یہ دس از دا ایونٹ جس کے لیے 5 سال لوگ انتظار کرتے ہیں. الیکشنز ہوں گے، اٹس ناٹ لائک اے ورلڈ کپ بٹ اٹ از لائک اے ورلڈ کپ. بالکل صحیح بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. الیکشن ہمارا ہوتا ہے اور آپ کو بھی ورلڈ کپ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی جو ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں، اور اس پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ انفارم کر رہے ہوتے ہیں، تجزیے ہوتے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مطلب ہے ہم میں جو ہے برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ برداشت کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ملک اتنے پولیٹیکل پولرائزیشن میں چلا گیا ہے کہ اب یہ چیزیں برداشت. لیکن کیا یہ پولرائزیشن کی وجہ سے یا یہ سیاسی فیصلہ ہے کہ عمران خان کو کچلنا ہے، اس کو پالیٹکس الیکشنز نہیں ہوں گے؟ کچلنے کی بات نہیں ہے. کوئی پولیٹیکل لیڈر کو کسی کو کچل نہیں سکتا ہے. ماضی میں ہمارے اوپر بھی بڑے کچلنے کی کوشش کی گئی، اور پچھلی اگر آپ عمران خان صاحب کی بھی حکومت دیکھیں تو اس میں بھی جس طریقے سے ہوا. لیکن یہ چیزیں کسی پولیٹیکل، دیکھیں -1 ہمارے دور سے شروع ہوا کہ -1 آپ کسی لیڈرشپ کو مائنس نہیں کر سکتے. پولیٹیکل پارٹیز رہتی ہیں، پولیٹیکل لیڈرز رہتے ہیں، مائنس نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہ چیزیں دیکھیں، لیڈرشپ کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر میری پارٹی کا لیڈر مجھے اگر اس پہ بک اپ کرتا ہے اور شاباش دیتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی کی ہے، آپ نے بہت اچھی غلط گلوچ کی ہے، آپ نے بہت اچھی لڑائی لڑی ہے، تو یہ چیزیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پولرائزیشن کی طرف جاتی ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ کا، پولیٹیکل ورکرز کا اس میں بہت اہم کردار ہے. اور فرسٹ ایئر لیڈرشپ کا ہے، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کا ہے. سر وہ تو میں اس کے اوپر آتا ہوں. یہ جو کردار ہے نا، یہ تو بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن وہ ان جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں پر کچھ رولز آف دا گیم ہوتے ہیں. میں کاشف بھائی، یا رول آف دا گیم ہی نہیں ہے، وہاں کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں. ایک بندہ آج مر گیا ہے، ایک طرف مریم نواز جلسے کر رہی ہیں، آپ اپنے پارٹی ٹکٹ فائنلائز کر رہے ہیں، ایک پارٹی کہتی ہے ہم اپنی سیاسی مہم کا آغاز کریں گے، اور آپ کہتے ہیں نہیں آپ نہیں کر سکتے، ہم نے دفعہ 144 7 دن کے لیے لگا دی. دیکھیں ہم نے تو پہلے دن ہی کہا ہے کہ جو آئین کے مطابق ہے اسی مطابق جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے. ہم نے اپنے پارلیمانی بورڈ کی بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، ٹکٹ بھی فائنل کر رہے ہیں. چلیں ایک چیز بڑا اعلان کر دینا، کہیں کہ اگر الیکشن نہ ہوئے تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے. دیکھیں الیکشن بالکل ہوں گے. آپ ایف اینڈ بٹس پہ کیوں بات کرتے ہیں؟ کیونکہ اس ملک میں جس دن صدر نے تاریخ دی، یقین مانے مجھ سے پہلا سوال میں پوچھا گیا، سر دے تو دی الیکشن ہو جائیں گے. میں کہا کتنا بدقسمت ملک ہے جس میں الیکشن کی تاریخ دے دی گئی ہے، لیکن آج بھی لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں الیکشن اس ملک میں ہوگا یا نہیں ہوگا. میں بریک کے بعد آپ سے مزید پوچھتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حالات جب بن رہے ہیں نا، حالات دیکھیں. آج کے واقعے کو آئسولیشن میں اس لیے نہیں دیکھا جا سکتا کہ اگر آپ خیبر پختونخوا کے جو گورنر نے ابھی بڑے چینل چلا رہے تھے، جو بڑا چینل، الیکشن کمیشن کا عملہ خالی ہاتھ وفد خالی ہاتھ واپس آ گیا. گورنر کا نہیں دیتا تاریخ، حالات ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں جی حالات ٹھیک نہیں ہے. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے الیکشن کے حالات نہیں ہے، ریلی نہیں ہو سکتی، 144 لگا دو. اٹ جسٹ ڈزنٹ لک گڈ جو حالات بن رہے ہیں اس میں. دیکھیں یہ حالات بنائے جا رہے ہیں، وہی تو یہ مائنڈ سیٹ ان کا سمجھیں. آج جس طرح پولیس نے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا گاڑیاں توڑی، کیا ان کو نہیں پتا کہ وہاں پہ موبائل فوٹیجز بنیں گی، پوری دنیا دیکھے گی. اسی طرح جو گورنر صاحب ڈیٹ نہیں دے رہے، ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا اس کا. تو یہ جان بوجھ کے ایک فضا کریٹ کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہمارا سروائیول پولیٹیکل وہ کسی صورت میں ممکن ہے تو وہ الیکشن سے فرار ہے. اس میں کوئی رائے نہیں ہے. اس وقت پاکستان کے اندر کاشف صاحب نہ کوئی بحران ہے، نہ کوئی بحران کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو لوگ بحران کنٹرول کرتے ہیں، کیا وہ لوگوں کو اس طرح مارتے ہیں سڑکوں پہ؟ کیا وہ اس طرح تشدد کرتے ہیں؟ آج آپ دنیا میں کیا میسج دے رہے ہیں؟ انفارمیشن منسٹر صاحب جو لائن پہ تھے، انہوں نے کہا جی دہشت گردی کا خطرہ. کیا شیخوپورہ میں دہشت گردی نہیں ہو سکتی؟ نہیں، سرگودا، فیصل آباد،
باولپور جہاں جہاں مریم نواز صاحبہ گئی ہیں جہاں لوگ اکٹھے ہوں گے دہشت گردی تو کہیں بھی ہو سکتا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے. 2013 کے الیکشن سے زیادہ خطرناک الیکشن تو میں نے نہیں دیکھے جب اتنے حالات خراب تھے. دیکھے تو صحیح کس کون شہید ہوا اس الیکشن میں. بالکل سیاسی لیڈرز بنیادی طور پہ اس وقت ہو رہا یہ ہے کہ میرا آئین میری مرضی، میری دہشت گردی میری مرضی. جدھر ان کی مرضی ہوتی ہے، جس ملک میں وزیر قانون 5 ججز کا فیصلہ سن کے باہر آ کے 7 ججز کا فیصلہ آپ کو سنائے وزیر قانون، اس ملک میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہوں گی؟ نہیں ہوگی. سامنے ایک اٹیمپٹ لگ رہی ہے. لیکن میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کاشف بھائی ایک چیز بتا دوں، الیکشنز تو ٹائم پہ ہی ہوں گے. جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ اس کا پیرا بھی دے گی، اور یا پھر آپ آئین اور قانون ختم کر دیں تو ایک الگ بحث ہے. لیکن ادروائز جو شیڈیول آ گیا الیکشن اس ٹائم پہ ہوگا. کنڈی صاحب کیا یہ کنڈی صاحب ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ڈار صاحب یہ دیکھیں انہوں نے کہا نا کہ الیکشن تو ٹائم پر ہی ہوں گے. بریو آف ہم، کیونکہ بہت سے صحافی آ کے باہر یہ کہہ رہے کہ جی الیکشن تو نہیں ہوں گے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب کو بھی ایک اپنی کانورسیشن بتا رہا تھا ایک بیوروکریٹ کے ساتھ. صرف ایک نہیں، آج پاکستان میں آپ جہاں جائیں پہلا سوال سارے الیکشن ہو جائیں گے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ حالات ساروں کو نظر آ رہے ہیں کہ کوشش کیا ہو رہی ہے. دیکھیں کاشف، جو آپٹکس آج کل آپ درست فرما رہے ہیں، اگر آپ پرائیویٹ فنکشنز میں جائیں یا لوگ جس طرح بات کر رہے ہیں، سرکاری لوگ بات کر رہے ہیں، ٹی وی اینکرز بات کر رہے ہیں، تو یہ جو آپٹکس ہیں یہ انتہائی افسوسناک، خطرناک اور شاید شرمناک ہیں ہم سب کے لیے کہ آج آئین اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں نظر آ رہی اس ملک پاکستان میں. آئین اور قانون کو موم کی ناک کی طرح جس کو جس طرف موڑنا اس کو موڑ رہے ہیں. نہیں یہاں پر میں معافی چاہتا ہوں، ایک بات سنیں ڈار صاحب. یہاں پہ آئین اور قانون کو موم کی ناک کی طرح نہیں موڑا جا سکتا، کیونکہ یہاں بڑی سیدھی ناک کی طرح کھڑا ہے کہ الیکشن تو 90 دن میں ہونے. یہ آئین اور قانون بڑے واضح طور پہ کہہ رہا ہے. وہاں پہ موڑا جا سکتا ہے جہاں تھوڑا سا ابہام ہو، آئین کلیئر نہ ہو، آئین نے واضح طور پہ کچھ نہ لکھا ہو. ان 2 الیکشنوں کے بارے میں آئین بڑے واضح طور پہ لکھتا ہے کہ الیکشن تو 90 دن کے اندر ہونے ہیں. سو جو بھی ہوگا وہ آئین کو توڑ کر تو ہو سکتا ہے، آئین کو سبوٹاج کر کے ہو سکتا ہے. آئین کے مطابق الیکشن 90 دن کے اندر. لیکن دیکھیں کاشف، اسی آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان تاریخ اناؤنس کر دے، شیڈول اناؤنس کر دے اور فیئر اینڈ فری الیکشن اس نے کنڈکٹ کروانا ہے. اور آج آپ نے پہلے دن انجام دیکھ ہی لیا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے پہ آج ہم اپنی کمپین اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. لاٹھی چارج، آنسو گیس، واٹر کینن، ہر طرح کا انہوں نے تشدد کیا اور ایک کارکن شہید کر دیا. اور دوسری طرف اسی آئین میں لکھا ہے کہ حکومت، ایگزیکٹیوز سب سپورٹ کریں گے الیکشن کمیشن. آئیے عمران خان صاحب کے نائل ہونے کی آپ لاہور میں ڈار صاحب کیا عمران خان صاحب کے نائل ہونے کا کوئی امکان ادھر ڈسکس ہو رہا ہے؟ دیکھیں گرفتاری یا نہیں خواہش ہے. نہیں کیا کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے؟ آپ نہیں، اس طرح کی تو ہے ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے. تو پچھلے 10 ماہ سے آپ کو پتا ہے ایک پوری کوشش میں ہے. اور اگر آپ ان کی ہارٹ بیٹ چیک کریں اور اس دلی ہائش چیک کریں کسی بھی ڈیجیٹل ایکس رے سے، تو سب سے پہلے امپورٹڈ حکومت کی یہی ہائش سامنے نظر آئے گی کہ عمران خان کو نہل کر دیں یا جیل میں ڈال دیں، عمران خان کو نظر بند کر دیں. عمران خان نظر نہیں آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بات عمران خان کی نہلی یا ان کو جیل میں ڈالنے سے آگے نکل چکی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کو کنٹرول کر کے جیل میں ڈال کے نہل کر کے اس کی مقبولیت میں کمی لے آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی آ جائے گی، یہ مزید اضافہ کریں گے. آج میں سوال اٹھاتا ہوں، آج جس طرح انہوں نے پیمرا کے ذریعے پورے میڈیا کو ڈائریکشن دی کہ آپ اس ریلی کو کور نہیں کریں گے، پولیس گردی کر رہی تھی لاہور میں. خدا دے بندے، کل صبح کورٹ نے آرڈر دیا، آج صبح جا کے آج دوپہر شام کو جا کے انہوں نے ہمارے چینل کھولے ہیں. مطلب آپ جانے دیں پیمرا عظیم ادارہ ہے. تو یہ تو ہم ڈکٹیٹرشپ میں دیکھتے رہے ہیں، ڈکٹیٹرز کے دور میں یہ سب کچھ ہوا ہے. یا جو ہوتا رہا ہے یہ جو سارا بند کر دو، بلیک آؤٹ کر دو، کچھ نظر نہ آئے. تو لوگوں کی تو ہمدردیاں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. جہاں لوگ لاکھوں کروڑوں عمران خان اس کا فیصلہ تو الیکشن کریں گے نا، اسی طرح ان کی نفرت میں انشاءاللہ دیکھیں گے آپ ووٹ اس کا فیصلہ الیکشن کریں گے اور الیکشن کا انتظار کرتے ہیں اس سارے میں. یا مسئلہ یہ کہ جو جس طریقے سے حالات انفولڈ ہو رہے ہیں کاظمی صاحب، دیٹس دا ریئل ایشو. مطلب میں یعنی کچھ چیزوں کے لیے انسان کا ایک سرٹن لیول تک ہونا بھی بڑا ضروری ہے. جس طرح گورنر خیبر پختونخوا ہے،
یعنی پورا پاکستان کے اپنے پارٹنرز کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہوں گے, ہم تیاری کر رہے ہیں, کیوں ifs and buts کر رہے ہیں؟ بس آئین کہتا ہے تو ہونے چاہیے الیکشن. وہاں پر وہ صاحب ڈٹ گئے ہیں. اور اس ملک میں مسئلہ یہی ہے کہ جس کو عزت بےعزتی کا خیال نہ ہونا, وہ سے سب تو آسان ہے پاکستان میں سیاست کرنا, جو دل کردہ کر دو, تو جو دل کردہ بول دو. دا وے ہی از ریسپونڈنگ رائٹ ناؤ, اٹس ویری کلیئر کہ ایٹ لیسٹ ہی از ویری کلیئر الیکشنز نہیں ہوں گے. بالکل, اور وہ کس کی زبان بول رہے ہیں یہ بھی پتا ہے, مولانا کے سمدھی ہیں وہ. دوسری بات یہ دیکھیں کاشف صاحب, جو کچھ ہوتا ہے مولانا کے نہ صرف یہ صرف مولانا کی اکیلے کی زبان نہیں ہے نا, وہی نا, بہت ساری زبانیں مل کے پھر ایک آپ کو چہرہ سامنے نظر آتا ہے نا. اگر وہ ساری زبانیں آپ کو پیچھے سے نظر آنی شروع ہو جائیں تو پھر تو سچویشن اور زیادہ گمبھیر ہو جاتی ہے. لیکن ایشو کیا ہے دیکھیں, اگر پیمرا نے کوئی کسی کے اوپر پابندی لگائی ہے, چلیں مان لیا آئین اور قانون کے مطابق لگائی ہے, لیکن جب ایک عدالت فیصلہ دیتی ہے تو وہ بھی تو آئین اور قانون کے مطابق دیتی ہے, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں. پیمرا کی بات کی, پیمرا نے ہمیں واٹس ایپ پہ نوٹس بھیجا اور ساتھ ہی ہمارا چینل بند کر دیا, جو کہ بالکل خلاف طریقہ کار ہے جو ضابطہ لکھا ہوا. اور جب ہمارے حق میں فیصلہ آیا تو کہتے ہیں جناب پہلے مصدقہ کاپی بھیجیں. دیکھیں نا انہوں نے مصدقہ کاپی پہنچ گئی, پی ایف یو جی ان کے دفتر بیٹھے, کھل جائیں گے سر. آج انہیں پتا تھا ریلی انہیں بند رکھنا تھا, آدھا دن انہوں نے ہمیں بند رکھا. یہی ہے نا, دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کارٹونز لوگ, یہ دیکھیں ایک ایشو جو آپ نے گورنر صاحب کا بھی ذکر کیا اور دیگر, جس طرح میں نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر آپ چیزیں کریں نا تو آپ سیاست بھی پلان کر سکتے ہیں, آپ ہر چیز پلان کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ الیکشنز تو ٹائم پہ ہوں گے, آئین میں لکھا, اور آئین کے ساتھ ساتھ ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا. اس کے باوجود اگر نہیں ہوں گے اٹ مینس کہ آپ پھر آئین کو ختم کر دیں گے, آئین سائڈ پہ کر دیں گے. لیکن ایک چیز جو یہ نہیں سمجھ رہے, یہ دیکھیں یہ 90 کی دہائی نہیں ہے, یہ ڈیجیٹل دور ہے. چاہے کوئی گورنر صاحب ہو یا پھر کوئی پولیس ہو جو بھی تشدد کر رہی ہے شہریوں کے اوپر, یہ جو فوٹیجز ہیں نا, یہ یہاں سے لے کے نیو یارک تک ہر کوئی دیکھ رہا ہے. یہ جو بیانات آپ ٹی وی پہ چلاتے ہیں نا, یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور یہ ان کو واپس آ کے ہانٹ کریں گے. یہ اس طرح اب نہیں ہو سکتا. پر ان کی سیاست جو میں کہتا ہوں نا, اپنی بات ختم کروں گا کہ 90 کی دہائی میں پھنسی ہوئی ہے. مریم بی بی کی الیکشن کمپین کس چیز کے اوپر ہو رہی ہے؟ خان صاحب کی مبینہ بیٹی پہ. وہی جو غلیظ کمپین چلائی گی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ذاتیات کے اوپر, ان کی سیاست آگے نہیں نکل رہی. دیٹس ناٹ دی اونلی تھنگ. وہ جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ اس سب پر بھی ہو رہی ہے. کنڈی صاحب سے پوچھ لو. کنڈی صاحب, یہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اعلامیہ جاری کیا, اس میں انہوں نے کہا گورنر صاحب سے تاریخ کا کہا گیا, انہوں نے کہا آئندہ ہفتے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کے لیے ملاقات کریں گے. آج وفد کے پی گیا تھا ان سے ملنے کے لیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب اس ماحول میں نہیں ہو سکتے الیکشن. یہ ان کو کس نے کہا ہے؟ یہ گورنر اپنے طور پر تو نہیں کہہ سکتا. کنڈی صاحب جی سوری, سوال ریپیٹ کریں, آواز کٹ رہی تھی. میں نے کہا یہ جو گورنر نے آج یہ الیکشن کمیشن نے ابھی پریس ریلیز دی ہے, اس میں گورنر کہتا ہے میں اگلے ہفتے آؤں گا تو بات کرتا ہوں آپ سے. جب انہیں کہا سر الیکشن کی تاریخ دینی ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے ہوئے ہفتہ دو ہو گئے, جلدی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب میں آؤں گا تو بات کرتا ہوں آپ سے. یہ کس کے کہنے پر یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ گورنر خود کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ گورنر کو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا چاہیے, گورنر کو ڈیٹ دینی چاہیے. دیکھیں ہم نے ماضی میں محترمہ کی شہادت پہ بھی الیکشن لڑا ہے, اس وقت بھی الیکشن لڑا ہے جب دہشت گردی تھی. بہت سے اگر آپ نے پشاور میں دیکھا ہوگا بہت خطرناک حالات, بلور صاحب شہید ہوئے, گنڈاپور صاحب علی خان میں شہید ہوئے, ٹارگیٹ کلنگز ہو رہی تھی. افغانستان میں جنگ کی صورتحال میں بھی الیکشن ہوئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گورنر صاحب بھی ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اور میں سمجھتا جمہوری پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو ڈیٹ دے دینی چاہیے. اور لیکن وہ جس جمہوری پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کنڈی صاحب, اس جمہوری پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہر جلسے, ہر تقریر, ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہے الیکشن تو نہیں ہو رہے. دیکھیں یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اس میں دو ٹوک موقف ہے کہ جو بھی کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے. دیکھیں آج نہیں ہوں گے, 3 مہینے بعد ہوں گے, 6 مہینے, الیکشن تو ہونے ہیں. الیکشن تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری اگر خواہش ہو کہ میں آج یہ وزیر مملکت ہوں اور میں 10 سال تک ہوں, تو خواہشات پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں الیکشن ہونے ہیں, عوام کی عدالت میں جانا ہے, عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ کرتی ہے, اور اس کا جمہوری حق بنتا ہے کہ وہ حکمرانی کرے اس ملک کے اوپر. لیکن یہ جو ساری بحث اس وقت ہم روز بیٹھتے ہیں ٹی وی پروگرامز میں, کہتے ہیں الیکشن ہوں گے, جیسے میں اس وقت سے آپ سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا ہوں گے, اور آپ کہتے ہیں ifs and buts نہ کریں, ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. آخر ہم یہاں تک پہنچ ہی گئے ہیں. یہ بتا دیں مجھے, کیا جنرل الیکشن اور یہ الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے آپ کے خیال میں, یا ٹھیک ہے علیحدہ علیحدہ بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟
دیکھیں کاشف، فرق تو پڑتا بھی ہے اور نہیں بھی پڑتا. اگر ہم پولیٹیکلی بات کریں، مطلب کانسٹیٹیوشنلی بات کریں تو الیکشن تو ٹائم پہ ہوں گے. 2 صوبوں کے پہلے ہونے ہیں اور باقی 2 ایک قومی اسمبلی کے اور 2 صوبوں کے بعد میں ہونے ہیں. لیکن اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے آن دی سیک آف پولیٹیکل ڈسکشن، یہ نہیں کہ یہ میری رائے ہے کہ یہ ایسا ہو. اگر پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہوتے ہیں فار ایگزامپل، اب آپ ابھی کہتے ہیں جی میں کہتا ہوں کہ میری پارٹی پاپولر ہے، فار ایگزامپل یہ حکومتی اتحاد پاپولر ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ پاپولر ہے. کل حکومتی اتحاد اگر جیت جاتی ہے کیا کسی اور مانے گی؟ بالکل نہیں مانے گی. کوئی اور چیزیں بھی ہوں گی، وہ اور پارٹی بھی نہیں. تو سر آپ کو لگتا ہے بہتر طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ بڑے عرصے سے بات ہو رہی تھی بیٹھ جائیں یا آپ قومی اسمبلی پہلے کھینچ لیتے یا وہ صوبائی اسمبلی کو بعد میں کر دیتے، لیکن کسی نے کوئی بات نہیں مانی. وہ کہہ رہے تھے الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کر لیں ہمارے ساتھ. یہ تو دیکھیں آپ تجزیہ نہیں کر رہے، آپ اس چیز کا آپ بہتر جانیں. جب ہم اس کو بھی کہہ رہے تھے عمران خان صاحب سے آئیں ہم بیٹھیں آپس میں فیصلہ کریں، ٹیبل ٹاک کریں، کچھ بات کریں، تو سب کہہ رہا تھا کہ میں بالکل بیٹھنے کو تیار نہیں، میں کوئی بات نہیں کرتا، میں یہ نہیں کرتا. اور پھر انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق اسمبلی توڑ دی. اسمبلی توڑنے کے بعد کہتے ہیں الیکشن کریں. لیکن کنڈی صاحب میں ایک بات ضرور کہوں گا، آپ کو یاد ہے جب وہ اسمبلیاں توڑ سکتے تھے، انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، ان کے ساتھ دونوں چیف منسٹرز بیٹھے تھے، انہوں نے کہا میں ابھی اسمبلی نہیں توڑ رہا، میں پھر 2 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں، بھائی صاحب بیٹھ جائیں اور معاملات طے کر لیں. یہ بعد میں مجھے کسی نون والے نے کہا، انہوں نے کہا جی ہمارا خیال تھا الیکشن کروا دیتے ہیں، پورے پاکستان میں الیکشن کرا دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوئے. ظاہر ہے وہ بیٹھنے کو ہی کوئی تیار نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت وہ تیار تھے. میرے ذاتی خیال میں بھی آئی ایم رانگ، اس وقت بیٹھنے کو تیار نہیں تھے اور کوئی نون والے کی خواہش نہیں تھی کہ ارلی الیکشن ہو جائے. ٹائم پورا کرنے کے لیے ہی مطلب ہے کہ کوئی ارلی الیکشن ہو کی خواہش نہیں کہ ارلی الیکشن ہو جائے. اور اب یہ چیز ہے دیکھیں کہ جب پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو جائیں گے تو جب نیشنل کا الیکشن آئے گا اور سندھ کا آئے گا تو کیا اس وقت کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور خیبر کے وزیر اعلیٰ انٹرفیئر نہیں کریں گے مرکزی الیکشن میں؟ بالکل کریں گے. اور پھر جب وہ سائیکل کمپلیٹ ہوگا تو اس وقت کے وزیر اعظم پھر ان 2 صوبوں میں انوالومنٹ کریں گے. بالکل کریں گے. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں جو الیکشن ہوا اور وزیر اعظم اور وزراء کو کتنی دفعہ منع کیا گیا اور وہ بالکل بات نہیں ہے. ڈیولپمنٹ اسکیمیں بھی چلتی رہی اور صرف جو تھوڑا بہت جرمات انہوں نے پے کی اور باقی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ردی کی ٹوکرے پھینکا. تو یہ ایک ہے جو پاکستان میں ہونا ہے. اور کل جو بھی پنجاب کا الیکشن جیتے گا، چاہے ہم جیتیں گے چاہے کوئی اور جیتے گا، تو ڈیفینیٹلی جب نیشنل اسمبلی کا الیکشن آئے گا اس کے اندر پھر اثر رولا تو پڑے گا. یہ بات ٹھیک ہے کہ رولا تو اس وقت بہت پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا اس وقت نہیں ہوتا. لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا اور نکال بھی سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسے کنڈی صاحب نکل بھی سکتا ہے. ساری انٹینٹ چاہیے، نیت چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ جب ایک پارٹی الیکشن مانگتی ہے دوسری کو پتا ہے کہ ہم الیکشن پہ اتفاق نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی نہیں بیٹھتا. نہیں، میرے خیال میں جب آپ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس چیز کا حل نکلتا ہے. پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا چاہیے اس سے پہلے کہ لیکن چلیں مجھے سیاسی اپنا تجزیہ بتائیں. اس وقت مسلم لیگ نون کو الیکشن سوٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اب اگر آپ کہیں کہ سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا، ایک کوشچن بالکل شاید کرتا ہوگا شاید نہیں کرتا ہوگا، لیکن الیکشن تو پھر بھی ہونا ہے. یار آپ سیاستدان ہیں، شاید کی بات تو نہیں، آپ کو بہتر پتا میرے سے سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر کسی کو سوٹ ہی نہیں کرتا وہ کیوں بیٹھے گا، کیوں الیکشن کروائے گا؟ نہیں، خواہشات پہ الیکشن نہیں ہوتے. دیکھیں پھر ہم بعد میں گیلا کرتے ہیں کہ ہمارے فیصلے آ کے کوئی اور کرتے ہیں. جب کوئی اور فیصلے کریں گے پھر سب کو سوٹ کرے گا، لیکن اچھی بات ہے کہ ہم خود ہی فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں پھر مسئلہ یہ کہ جب اتفاق نہیں ہوتا تو پھر یہی ہوتا ہے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹس گوئنگ آن کہ ایک ہلیری ایسی صورتحال بن گئی ہے جس میں یہ تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. میں مریم نواز شریف صاحبہ نے آج جنرل فیض کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر دیا. کیا ہمارے پاس وہ ساؤنڈ ہے جی؟ اچھا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کامران خان صاحب کا ایک شارٹ ٹویٹ موجود ہے. اس کا جواب دیا کامران خان صاحب کے ذریعے جنرل فیض نے کہا سابق ISI سربراہ جنرل فیض نے مریم نواز کی جانب سے ان پر لگے الزامات کے جواب میں مجھے بھیجے گئے میسیجز میں یاد دہانی کروائی. 1 2017-18 میں صرف میجر جنرل تھا، کیا فوجی ڈسپلن میں تنہا میجر جنرل حکومت ختم کر سکتا تھا؟ 2 فوج میں فیصلہ صرف چیف کا ہوتا ہے، تمام فیصلے عدالتوں نے کیے. نمبر 3 بڑے دلچسپ یہ دونوں تینوں نکات ہیں. آج سے جب مریم نواز شریف صاحبہ نے، آپ کو یاد ہوگا شاید بہاولپور میں اپنا کیمپین کا آغاز کیا تھا، تصویریں دکھائی تھیں، اس میں جنرل باجوہ صاحب کی تصویر مسنگ تھی، جنرل فیض کی تصویر موجود تھی. تو اس وقت مجھے یاد میں نے کہا تھا کہ اب جو کیمپین ہے اس میں 2 چیزیں ہیں مریم نواز کی، گڈ جنرلز، بیڈ جنرلز.
जनरल बाजवा गुड जनरल है, जनरल फैज बैड जनरल है। इसकी तफसील हम बाद में थोड़ी देर में देखते हैं कि क्यों गुड जनरल्स हैं, क्यों बैड जनरल्स हैं। लेकिन जाहिर है आपको मियां नवाज शरीफ साहब की गुजरांवाला की तकरीर याद होगी। उन्होंने कहा जनरल फैज नहीं बाजवा साहब आप हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान में 3 दफा वजीर आजम रह चुका है, मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जो वजीर उसको पता है कि फौज कैसे वो जो कहता है ना, जिस तरफ चीफ देखता है उस तरफ पूरी फौज देखती है। तो ये कहना एक मजे का खेज बात है कि किसी एक को आप करें, लेकिन लगता ऐसे है कि वो जो डील वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त हुई, शायद वो वजह है जिसकी वजह से जनरल बाजवा को उन्होंने एग्जिट दे दिया है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जनरल फैज ने जो किया वो ठीक किया है, बिल्कुल उन्होंने जो किया गलत किया। ही इंटरफेयर्ड इन पॉलिटिक्स, ही इंटरफेयर्ड इन इलेक्शंस। जो पिछले 3-4 साल में हुआ इस मुल्क की पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेसी में, उसमें कलीदी किरदार था जनरल फैज का। लेकिन यह कहना कि वो अकेले थे, बहरहाल यहां पर मरियम नवाज साहिबा डंडी मार रही है, क्यों मार रही है ये मैं अभी डिसाइफर करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन जनरल बाजवा साहब ने एक एंकर के जरिए एक और गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास इमरान खान साहब की बहुत सी टेप्स पड़ी हुई, आपने सुना होगा कहीं। तो अब मुझे लगता है कि बहुत सी टेप्स सबकी उनके पास मौजूद होंगी। दैट्स वाई लोग अपनी मर्जी के वो पुल करते हैं कि किसको मैंने टारगेट करना है, किसको नहीं। द गुड जनरल्स, द बैड जनरल्स। उसी तकरीर में द गुड जजेस एंड द बैड जजेस ऑल्सो हैपेंड, कि चंद जजेस का नाम लेकर कहा गया दे आर वेरी गुड, ये बहुत अच्छे जजेस हैं, और कुछ की तस्वीरें दिखाकर क्या कहा गया ये बहुत बुरे जजेस हैं। ये एक और लो है हमारी पॉलिटिक्स का, एटलीस्ट जुडिशरी की हद तक। मैं फिर ये कहूंगा कि जिनकी ऑडियो टेप आई, एक मुबैना ऑडियो लीक आई एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब की, तहकीकात होनी चाहिए। ये कह देना कि उसको तरीकाकार सिर्फ तरीकाकार नहीं, दे आर थिंग्स जो कि इसी तरीके से कई दफा सामने आती हैं, उसकी तहकीकात मुकम्मल और पूरे तरीके से होनी चाहिए। लेकिन ये भी सियासतदानों को सियासी स्टेजों पर खड़े होकर सर्टिफिकेट नहीं बांटने चाहिए कि कौन जज अच्छा है कौन बुरा है। ज़ाहिर है ऑडियो लीक्स वाले जज तो चलो मुझे समझ में आती है कि ऑडियो लीक आई, लेकिन बाकी और जजेस को सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि उनके फैसले आपके खिलाफ हैं, ये भी मेरा ख्याल है ये आज से 20 साल बाद पीछे मुड़ के देखा जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था तो आज कहा जाता गलती थी, नए थे, हो गई गलतियां। लेकिन अब एक एक्सपीरियंस पॉलिटिकल पार्टी की नई लीडर ये काम कर रही है मुझे, और तमाम तर आशीर्वाद के साथ ये काम कर रही हैं, तो लगता है ऐसे कि बड़ी सोची समझी इलेक्शन स्ट्रैटेजी और कैंपेन है, विच इज फेयर कि जनरल जस्टिस साकिब निसार साहब, दूसरे जज साहिबान के खिलाफ आप बहुत कुछ सुनेंगे आने वाली तकरीरों में। जैसे साकिब निसार साहब भी थोड़ा सा बोले हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पिछले 5 साल में जो किरदार रहा है बहुत सौ का, उस किरदार को देखकर मुझे लगता है कि एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जरूर होनी चाहिए, और अगर एक्शन हो सकता है तो एक्शंस भी होने चाहिए। देखना चाहिए कि किसने कहां खराबी की है, लेकिन उसमें ये राइट मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नहीं है कि वो ये फैसला करें कि जनाब जनरल फैज को तो हम पकड़ेंगे और उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए और बाकी उसका नहीं होना चाहिए, और क्योंकि वो किसी के दामाद जी थे दूसरे वाले तो उनका नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार हैं तो उनका नहीं होना चाहिए। ऐसे भी बहुत से लोग उस वक्त अपॉइंटेड रहे हैं। ये द गुड जजेस, द बैड जजेस, द गुड जनरल्स, द बैड जनरल्स, दिस इज गोइंग टू बी द कैंपेन, एंड ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। अब इसमें इशू क्या है इस बयानिए के अंदर, ये जो बैड जनरल्स वाली बात है, ये देखिए ये तो वो बयानिया है जो हमारे दुश्मन, देयर आर बैड जनरल्स बट देयर आर नो गुड जनरल्स। माय प्रॉब्लम इज कि जिनको आप गुड जनरल कह रहे हैं वो उनकी मर्जी के बगैर कोई बैड नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। अब इसमें जो बहुत बड़ी जो इनके बयानिए में माइटी डिसअपॉइंटमेंट है ना, जो माइटी इनकी डिसअपॉइंटमेंट है वो ये है कि ये बयानिया ये बना रहे हैं कि जनाब ये शख्सियत इदारे से अलहदा कोई काम कर रही है। ये तो वो बयानिया जो हमारे मुखालफिन इंटरनेशनली कहते हैं। और दूसरी चीज इनके इंस्टीट्यूशन के बारे में दूसरी मैंने देखे उस दिन भी कहा था, मैं कहा ये जो अभी जवाब आया है, देखें जो जानता है ना, जैसा मैंने पहले भी कहा, कुछ चीजें इंस्टीट्यूशन बड़ा एग्जैक्टली लीनियर है, हॉरिजॉन्टल नहीं है और बड़ा लीनियर है ये इंस्टीट्यूशन। दूसरा काशिफ साहब, इनके वालिद ने तजर्बा करके देख नहीं लिया था ज़ियाउद्दीन साहब को लगा के आर्मी चीफ, तकरीर कर भी देख लिया ना। गुजरांवाला की तकरीर थी, ये मरियम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, ये जो बाजवा साहब का नाम निकला है इसका
انہوں نے جو اشارہ تھا اس پریس کانفرنس میں دے دیا تھا. نیکسٹ کوسچن. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس تقریر پر قائم ہیں جو میاں نواز شریف نے گجرانوالہ میں کی, اور بی بی اس وقت گجرانوالہ میں ہی تشریف فرما تھی, انہوں نے کہا جی نیکسٹ کوسچن. یعنی وہ اس ٹائم انہوں نے کہہ دیا وہ معاملہ سیٹل ہو گیا سر. بالکل. تو دیکھیں یہ انسٹیٹیوشن کے فیصلے ہوتے ہیں اور انسٹیٹیوشن کرتا ہے, اور اس وقت تو وہ غالباً میجر جنرل تھے, آئی ایس آئی کے سربراہ نہیں تھے. اسی طرح جو مظاہر نقوی صاحب کے اوپر الزامات لگاتے ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہی نہیں تھے. ایشو کیا ہے, ان کو کوئی نہ کوئی بیانیہ چاہیے, پر پرابلم یہ ہے کہ دیٹس ٹرو فار ایوری پولیٹیکل پارٹی. نہیں, پر سر پھر اس کے لیے کوئی انٹلیکچوئل کیپیسٹی بھی تو چاہیے نا, کہ کچھ آپ بلڈ کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف جو لندن میں دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, مہنگے ترین سٹورز میں سے اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں, وہ مظلوم ہے, اور جن کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے میں وہ اس مظلوم کے حقوق کی جنگ لڑیں. بھائی ایسا نہیں ہو سکتا, آپ نے ان کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے. یہ تو اپنے نوحے سے باہر نہیں نکل رہے, اپنے مسائل سے باہر نہیں نکل رہے. تو اسی وجہ سے ان کو, میں نے جو پہلے ورڈ یوز کیا, مائٹی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے ان کے جو بیانیے میں, اس میں ان کو بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کو تھوڑے عرصے بعد اچھی آئینی پوزیشنز یاد آتی ہیں. مریم نواز صاحبہ کو ووٹ کو عزت 2 دینا یاد آ گیا تھا, اس کے بعد پھر اس کا جو حال ہوا وہ علیحدہ بحث ہے. آپ کو بھی یاد آیا کہ میر جعفر, میر صادق, فلانا ڈمکانا, اور پھر آپ بھی انہی کو کہتے ہیں سارے حکومتیں کرائیں, آئیں ہمارے ساتھ یہ الیکشنز کروائیں, جو ان کا کام نہیں ہے. اٹ از ناٹ دیئر ریسپانسبلٹی. وہ آج بھی ان کی طرف سے ایک اور جواب آیا کہ آپ ملنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا سیاستدانوں سے ملنا ہمارا کام نہیں. ایسا سننا سی تسی. چلے کاشف ساڈی تے پہلی واری سی, ہمیں تو چلیں ایکسپیرینس او باری تو بعد تسی وہی غلطیاں کر رہے ہو سرکار. میں تے کہہ رہا ہوں غلطی بھی باری تو بندہ سیکھ ہی لینا ہے. آپ دیکھیں, آپ نے ابھی تک اپنی سیاسی لڑائی لڑی ہے نا, آپ نے جو جیسا تیسا کر کے اسمبلی تحلیل کر دی نا پنجاب کی, جو کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ مطلب آپ اب تک جو اچیو کیا ہے وہ بغیر کسی کی مدد کے اچیو کیا. آپ ان کو کہیں آپ سیاست سے باہر ہیں سر, ہم سے بھی غلطی ہوئی, ہم نے آپ کو بیچ میں انوالو کیا, وہ اس پاس سے بھی نہ ہو, بٹ نیوٹرل رو. دیکھیں یہی پیغام دے رہے ہیں, یہی پیغام ہے کہ اگر آپ یہ پولیٹیکل ہیں تو پھر سب چیزوں کو 0-0 کر دیں نا, سب کو 0-0 کر دیں اور پھر دیکھیں پالیٹکس ہوگی. لیکن میں مریم بی بی پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بات کی ہے, میں تو خیر ان کی 1-2 اسپیچز سنی ہے, مجھے تو وہ ڈیسپریٹ اور فرسٹریٹڈ نظر آ رہی ہیں. ان کا بیانیہ کسی ایک جگہ پہ رہتا ہی نہیں ہے, کبھی ججز پہ چلی جاتی ہیں, ایکس جنرلز پہ چلی جائیں گی. دیکھیں وہ بیانیہ بنائیں گی. میری بات سنیں, آپ سیاست آپ بھی کرتے ہیں, بیانیہ بنانے کی سب کوشش کرتے ہیں. کوئی آپ نے دیکھے پہلا بیانیہ بنایا جناب, انہوں نے کہا یہاں پہ ہو گیا, غداری ہو گئی, وہ کیا نام تھا وہ, اب آپ نے کہا نہیں یہ الٹا ہوا تھا کیونکہ دس از پالیٹکس. انفارچونیٹ غلط چیزوں کے اوپر بنتے ہیں بیانیہ, ہر کوئی بناتا ہے, لیکن یہاں بیانیہ ایسے ہی بنتے ہیں جو لوگ مان جائیں, جو آپ بیچ لیں. لیکن خیر ایک بیانیہ وہ یہ شیر اور گیدڑ کا بھی بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. تو میں آپ کے پروگرام سے انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 11 ماہ سے پاکستان کے طول و عرض میں ان کی حکومت ہے, تو میاں صاحب کو اب کیا پرابلم ہے واپس آنے میں؟ اگر وہ واقعی شیر ہیں, کل پوسٹر دکھائے جا رہے تھے جلسے میں, تو شیر کو کہنا ہے پاکستان. 11 ماہ وہ اپنے بھائی کی حکومت پہ نہیں آ رہے ہیں. 50 روپے کا اسٹامپ لے کے وہ 3.5 سال پہلے گئے تھے 4 ہفتے کے لیے دوائی لینے. تو عمران خان تو یہاں ہے, عمران خان تو نہ اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد دبئی بھاگا آصف علی زرداری کی طرح, نہ 10 سال کا معاہدہ کر کے لنڈن گیا, سعودیہ گیا, اب پھر 3.5 سال سے باغی ہیں. عمران خان تو 6 ماہ سے لاہور میں بیٹھا ہوا ہے, خود کو یہ تخت لاہور کے وارث کہتے ہیں. تو ادھر ان کے قلعے میں جو خود کو یہ لاہور کو پی ایم ایل این کا قلعہ کہتے ہیں, میرا لیڈر تو ان کے قلعے کے اندر بیٹھ کے الحمدللہ ان کا مقابلہ کر رہا ہے. بھاگا تو نہیں ملک چھوڑ کے عمران خان. تو میرا نہیں خیال یہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو سامنے نظر آ رہا ہے, آپ دیکھ ہی رہے ہیں کنونشنز پہ بات ہے, ابھی تک ایک جلسہ نہیں ریزنیبل کر سکے یہ لوگ. تو لیٹس سی, ابھی تو اب الیکشن کا بھی ماحول ہے, ہم دیکھتے ہیں کس طرح ان کا بیانیہ یا کیا چیزیں آگے لے کے آتے ہیں. پاکستان میں اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, اٹ ہولڈز ٹرو فار سب پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. ایسے مسئلہ یہ آپ بیچ کیا سکتے ہیں, وہ سیاستدان اپنا منجن بیچتا ہے جا کے اپنی تقریروں میں. اگر ثاقب نثار بکیں گے تو مریم دیکھیں, اگر لوگ ریجیکٹ کر دیں گے وہ شاید نہیں دوسرے تیسرے جلسے کے بعد نہیں استعمال کریں گے, لیکن اگر لوگ ان کے ووٹر, ان کا فالوور بائے کرے گا وہ کریں گی. جنرل فیاض کو بھی جس حد تک وہ کرنا چاہیں گی وہ کریں گی. ابھی ایک زور رکھا ہوا انہوں نے, آگے سے جب فرض کریں جواب آئے گا یہ جو بھی ہوگا, تو پالیٹیشین جب آگے چلتا جاتا نا,
تو یہ فیصلے کرتا ہوا جاتا ہے کہ میں نے کیا چیز اب آگے لے کر چلنی ہے، ساتھ کیا نہیں چلنی. لیکن ایک چیز جس کے اوپر سب کو اتفاق کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا سختی کو سائڈ پہ کریں. ابھی بہت سی سختی آ گئی ہے تقریروں میں. ہم ہمیشہ جب بھی سختی ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. ذاتیات پر اب جا رہے ہیں. کل مریم نواز صاحبہ کی تقریر تھی، اس کا جواب دیکھیں میں نہیں میری اپنی ذاتی خواہش کہ پالیٹکس میں اختلاف ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے، ہر قسم کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن اگر یہ تقریر ہوئی اور اس کا جواب اس طرح کا اگر کسی نے دے دیا تو بہت شور پڑے گا. نہیں ہونا چاہیے. یہ کوشش کریں سارے سیاسی اختلاف کی حد تک رکھیں، بالکل رکھیں اس کے اوپر. آپ کہیں کہ کون کس ادارے کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیونکہ ذاتیات میں پھر بہت پلندے کھلتے ہیں وچ از ناٹ اے ویری گڈ آئیڈیا. قاضی صاحب آپ کا بھی، ڈار صاحب آپ کا بھی، اور کنڈی صاحب بھی بہت شکریہ، اور عامر میر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے کہا 25 مئی کو کیا ہوا، کوئی کربلا تو نہیں ہوا تھا. سو ویل ڈن. اور آج ایک جوان شہید ہو گیا ہے، نوجوان جاں بحق ہو گیا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.